بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، آیت 8 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہے 8 سے 12 تک ہی میں زیادہ بات کر سکوں گی، کیونکہ یہ بڑی تفصیلی آیت ہیں، ان پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، بہت گہرا تدبر کا غوطہ لگانا پڑا ہے، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایسی آیت ہے کہ جس سے انسان کا دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ میں نے اوپر آپ کو شیئر کیا ہے کہ جب آپ منافقین ہپوکریٹس کی اس میں بات ہو رہی ہے، 8 سے لے کر 16 تک تو ہپوکریٹ کا ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے پیچھے دیکھا کہ 6 اور 7 آیت جو صدقہ جی نے ماشاءاللہ بہت بہترین تدبر کیا تھا، تو اس کے اندر 6 اور 7 آیت میں کہاں بات ختم ہوئی تھی کہ جو ڈس بلیورس ہیں ان پہ بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب 8ویں آیت کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے۔ مؤمنین پہ آیت ختم ہوئی ہے، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمین نہیں کہا، مومنین کا ہے۔ تو ہمیں مسلم اور مومن کی ڈیفینیشن میں پہلے بیانات میں بھی ڈیفائن کر چکی ہوں کہ مسلمان، آپ کلمہ گو ہو گئے تو آپ مسلمان ہو گئے۔ فار ایگزامپل کوئی نام کے مسلمان ہم کہتے ہیں نا، میں آپ کو اگر کسی ایسی XYZ ایکٹرس کی دوں کہ وہ کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی فلاں خان ہے تو مسلمان ہے، جی نام سے تو وہ مسلمان ہے۔ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اس کی، اور جو بھی ہے وہ چیزیں، عید برات وہ سیلیبریٹ کریں گے، عید وید، ٹھیک ہے۔ لیکن عملاً کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے صرف مثال دی ہے، عمل اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ایک چیز ہمارے یہاں کامن چل گئی، تو مومنین کیا ہوتے ہیں جی؟ اپنے آپ کو ہر برائی سے بچاتے ہوئے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے اس راستے کو پورے طریقے مکمل طور پہ پکڑا ہے۔ تو اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر علامہ اقبال کا یاد آ گیا۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آج یہ شعر آپ دیکھیں بالکل فٹ بیٹھتا ہے ہپوکریسی پہ اور کرنٹلی مسلمانوں کی کنڈیشن پہ، کہ یہی حال ہے نا، جب آپ آدھے پونے گھسیں گے دین میں اور دین کو سمجھیں گے نہیں، یہ کر دیں گے کہ جی یہ تو صرف علماؤں کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، تو عام مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ قرآن تو سب کے لیے، سب اتنا تو دین جانیے کہ آپ بیسک فرائض پریارٹیز، اب یہاں ان آیات بہت گہرا تدبر رکھتی ہیں۔ تو دیکھیں، اب اس پہلی آیت کو ہی میں لے کے چل رہی ہوں، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں۔ اب دیکھیں اس پہ غور کیجئے کہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ میں نے کافی 3-4 علماء کا اس میں تدبر کو 2-3 دفعہ سنا، کیونکہ یہ آیات اتنی آسان نہیں ہے ڈیفائن کرنا، ان میں بہت گہری چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ اب ہمارا سب سے فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ یہ جس وقت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے صدقہ جی نے مکی صورتوں کا بتا دیا، مدنی ہے، تو آپ مکہ کی کنڈیشن ہم نے جو اما پارا ختم کیا اس میں زیادہ تر مکی صورتیں تھیں، تو ہمیں وہاں کی کنڈیشن پتہ چل گئی، وہاں ہپوکریسی نام کی چیز نہیں تھی، وہاں ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تھی، مطلب آ رہے ہیں تو پورا آ رہے ہیں، نہیں آ رہے تو بھائی وہ مر جائیں گے لیکن آ نہیں رہے۔ ہپوکریسی نام کی چیز نہیں تھی، ابو جہل بھی مر گیا، ہپوکریسی نہیں تھی اس میں، نہیں تو نہیں، سپر ایگو کا پرابلم تھا۔ اچھا، یہاں سپر ایگو والا پرابلم اس طرح نہیں ہے، مطلب بڑھ چڑھ کے سامنے نہیں آ رہا ہے، تو ایگو کا پرابلم ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں میٹھی مار رہے ہیں وہ، جس کو ڈوگلی پالیسی کہا جائے، ہپوکریسی بن جاتی ہے۔ جس کے اندر ڈوگلی پالیسی کی عادت ڈیولپ ہو جائے نا، تو وہ پہلی نشانی پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو یار میں اس کا بھی دوست ہوں، اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہوں، ادھر ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہوں، نہیں۔ اگر سم تھنگ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو عدل کی بات کرنی ہے، چاہے آپ کی اس سے بہت گہری دوستی ہو، چاہے آپ کا اس سے اماں کا رشتہ ہو، چاہے آپ کا اس کے باپ کا رشتہ ہو، بیٹے کا رشتہ ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، اب آپ نے یہاں انصاف کی بات کرنی ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہپوکریسی آپ نہیں دکھا سکتے، آپ ڈوگلی پالیسی نہیں دکھا سکتے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، کوئی تو رزلٹ ہوگا، کسی ایک آپ کو اپنے انداز میں وہ بات پیدا کرنی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹرگل کر رہے تھے اس ٹائم، اس آیت کا پہلے پس منظر سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت کیا چل رہا تھا،
اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز این انٹینس سچویشن اینڈ اسٹرگل کر رہے تھے بہت ڈس بلیورس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مدینہ میں جو آپ یہ دونوں طرح کے گروہ آپ دیکھیں، ویسے قرآن میں 3 گروہ کا ذکر، گروپس کا ذکر رہا ہے، تو آپ دیکھیے سب سے پہلے بلیورس، جس کو ہم مومن کہتے ہیں۔ بلیورس کا مطلب ہے کہ مومن، اور مومن ایسی چیز ہے کہ مومن مسلم سے ڈیفائن، مسلم ہونا، مسلم تو سبھی ہوتے ہیں نا، پیدا ہو گئے آپ مسلمان گھر میں تو مسلمان ہو گئے، ٹیگ مل گیا آپ کو، ایک برانڈ کا ٹیگ مل گیا نا آپ کو، لیکن مومن ہونے کے لیے آپ کو پورا مکمل عمل کرنا ہے، تو مسلم تو ہم سارے ہیں، مومن بننا ہے، تو مومن ہو گئی کیٹیگری جس کو بلیورس کی کیٹیگری کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 کیٹیگری ڈس بلیور، جو بلیو ہی نہیں کر رہے سرے سے، ٹھیک ہے، اسٹیمپ لگ گیا جی فارغ کافر ہے۔ تیسرے آ گئے ہپوکریٹ، ایک تو آپ کو پتا چل گیا ڈس بلیور ہے، مان ہی نہیں رہے، تو وہ تو بلیور ہی نہیں ہے، ٹھیک، ایک چیز تھوڑی پہچان میں آ گئی۔ اب ہپوکریٹ کو پہچاننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میں نے سراج صاحب کو آپ کو بیان سے شیئر کیا تھا کہ ایمان کی کمزوری اور منافقت۔ اب آگے جو میں نے اس میں شیئر کی تھی کہ ہپوکریسی کی بھی 2 فارمز ہیں، یہ جو 2 فارمز ہیں نا، یہ مجھے سیکنڈ فارم بہت ڈراتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی پتہ نہیں چلتی، اور یہ بہت ڈیٹیل مانگتی ہے، وہ میں سیکنڈ آیت کے ساتھ اس کو کور اپ کروں گی۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ اب جو اس وقت سینیریو تھا اس میں کیا تھا کہ جو جوئش اس وقت کے تھے نا علماء، ان کا کیا تھا، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں آپ کی یہ بات پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ ہے، گاڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ تھا، ان کی اپنی کتاب سے وہ تصدیق کرتے تھے، وہ کہتے تھے اور قیامت نے بھی آنا ہے، ہیون اور ہیل بھی ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ نے بھی آنا ہے، اس تک وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی بلیور ہیں، آپ بھی بلیور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین وہ ضرور مانتے تھے، لیکن نبی نہیں مان رہے، اس سے انکاری، اور کیونکہ وہ تو اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہے ہیں، تو یہاں سے کلیش شروع ہوا۔ تو یہ لوگ بھی بڑی ہپوکریسی ایک پھیلا رکھے ہوتے تھے، ایک ان کے لیے بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت، ان کو بھی سمجھانا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں، ان کو نبی مانیں، تو یہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، اسٹار صاحب کی اس تفسیر سے میں نے نکالا ہے یہ۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو بالکل ڈائریکٹ ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے ہپوکریسی کا، کہ جو مومن، جو مسلمان، مومن تو ہو ہی نہیں سکتے، جو اپنے دلوں کو نہیں ٹٹول رہے، تو وہ جو یہ کر رہے ہیں کہ جی اللہ کو بھی مان رہے ہیں، یوم قیامت کو بھی مان رہے ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہے ہیں، منہ سے زبان سے اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اب باقی لائف سٹائل کیا ہے، وہ قرآن اور سنت کے حساب سے نہیں ہے، پیورٹی سیٹ ہی نہیں کی ہوئی، گولز سیٹ ہی نہیں کی ہوئی۔ گولز کیسے سیٹ ہوتے ہیں جی؟ گولز قرآن اور سنت کے حساب سے سب سے پہلے ہماری اپنے دین میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گول سیٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ اللہ نے رکھ دیا، فرض ہے، فرض پہ کوئی کوسچن ہی نہیں ہے، فرض پہ ہر مسلمان نے جواب دینا، کیونکہ اللہ نے وہ چیز فرض کر دی، ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہے، فرض ہے، تو فرض پہ تو کوسچن ہی نہیں ہے نا۔ اب اس کے بعد آگے کچھ چیز سنت، سیکنڈ سنت کے بعد نفلی عبادت، ٹھیک ہے، بدعت کا کوئی سین نہیں ہے، سنت نفلی عبادت آ گئی آپ کی، بدعت کا بیچ میں کوئی سین نہیں ہے، شرک سے آپ کی پکی لڑائی ہونی چاہیے، کیونکہ بدعت کی فارم میں آپ کلچرل فارم میں بدعت کو جب لے کے آتے ہیں نا، تو پھر آپ پہنچتے ہیں شرک کی فارم میں، پھر آپ کی کھلم کھلا لڑائی، اب وہاں پہ آپ چپ ہو جائیں، پیس میکر بن جائیں، نہیں چلو وہ تو ان کا عقیدہ ہے نا، میں تو چپ بیٹھ جاؤں، تو یہ تو عقیدہ نسل جائے گا نا، ماں کا آپ نے درست نہیں کیا، باپ کا آپ نے درست نہیں کیا، میاں کا نہیں، بیوی کا نہیں، کوشش ہی نہیں کی درست کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا، یہ ہپوکریسی آگے کھلے گی۔ اب آگے سیکنڈ آیت سے لے کے میں آگے سمجھاتی ہوں، فرسٹ آیت پہ یہ چیز کو سمجھنا ضروری تھا، سیکنڈ پہ آ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا پرابلم پیش آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ اسٹرگل پیریڈ چل رہا تھا، اور ان لوگ کا پرابلم جو آ رہا تھا وہ سیکنڈ آیت کے ساتھ میں ڈیفائن کروں گی، وہ ہے آیت نمبر 9، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اپنے نفسوں کے علاوہ، اور ان کو اس کا شعور نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں یشعرون آیت میں آیا ہے، ان کو خود اس کا شعور نہیں۔ اب یہ بڑی سیکنڈ فارم، اب ہپوکریسی کی بھی اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک ہپوکریسی کی فارم میں نے آپ کو بتائی کون سی ہوتی ہے، جو بلیورز بن کے آتے ہیں اسپائی کی فارم میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ خبر جمع کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ پورا حلیہ ڈال کے آتے ہیں، اور یہ اسپائی آج بھی ہیں۔ اس وقت بھی ایسے ہی مدینہ میں جب یہ پرابلم شروع ہو گئے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سننے آ رہے ہیں، سامنے اتنے میٹھے میٹھے اچھے بنے ہوئے، اتنے اچھے کہ آپ فرق ہی نہیں کر سکتے، اور پیچھے جا کے انہوں نے وہ ان کے ساتھ شامل ہے، صرف اسپائی بننے آئے تھے۔ چلو ایک یہ ہے، ایک خطرناک قسم کے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ گو بھی ہو گئے، اب ان کو اپنے اندر کا نفاق نہیں پتا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ آیت ڈیٹیل مانگتی ہے کہ
کہ اپنے اندر کا نا پتہ ہونا، دس از ریئلی ڈینجرس. یہ مجھے کرتے ہوئے بھی ابھی میرا دل جو ہے نا حلق میں آ چکا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا. جو ہمیں بار بار اللہ سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اندر کے نفاق سے بچنا چاہیے. اگر آپ میں زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت آ گئی، سب سے پہلے میں ایزی وے بتاؤں، اگر نماز میں نا آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح ایک دم بعض ہوتا ہے، بڑی اچھی نمازیں ہوتی ہیں اور ایک دم میں کہہ رہا آتا ہے کہ آپ بڑے تھک رہے ہوتے ہیں، یا آفس کا یا دنیا کی کاموں کا پریشر بہت ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مسائل آ گیا، اس کا پریشر آ گیا، تو اب آپ جو ہے نا آپ کی نمازیں جو ہیں تھکن کی وجہ سے جو ہے اس طرح نہیں ہو رہی. آپ نے سوچا بھائی فرض تو ہے نا، میں فرض تو ادا کروں، اب سنت میں ڈنڈی مار رہے ہیں، چلو کچھ سنت بھی ادا کر لی، باقی دعا چھوٹی موٹی ہو گئی، یا نماز میں اس طرح نہیں خشوع سے نا، خوشی سے آپ نماز اس طرح ادا نہیں کر رہے، پوری کنسنٹریشن سے نہیں کر پا رہے، تھک رہے ہیں، وہی ارے نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ کے جلدی سو جاؤں تھوڑی دیر، چلو یہ جلدی سے میں نماز پڑھوں پھر یہ کام کر لوں. اب آپ کو کام کا لوڈ ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن، آپ کو 10 منٹ بھی دینے نا، 5 منٹ بھی اپنی نماز کے لیے دینے، اس میں سب بھول کے اللہ کی طرف ہو کے دینے ہمیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب ایسی کنڈیشن بڑھنے لگ جائے کہ نماز میں ڈاما ڈولی، جیسے عورتیں تھک رہی ہوتی ہیں نا بھائی بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے، بہت ہی زیادہ، اب نہیں بھی تھک رہے، عادت بنا رہے ہیں کہ بھائی بیٹھ ہی جائیں، کمر میں درد ہے بیٹھ ہی جائیں. اب اتنا بھی نہیں بھائی، کبھی ہو گیا آپ نے پڑھ لی. اب کچھ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی ینگ میری ایج کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی چیئر رکھ کے بیٹھ کے انہوں نے پھر عادت ہی بنا لی ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کبھی بچہ ڈلیور ہوا، کوئی چیز ہوئی یا کوئی آپریشن ہوا، سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سجدہ کر پاتے، نہیں کھڑے رہ سکتے اتنی دیر تک، کمر کا کوئی پرابلم ہے، ایکس وائی زی آپ کی طبیعت ہوتی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے 3 مہینے 4 مہینے ریکوری کا پیریڈ ہوتا ہے، اینڈ دین وہ پھر عادت بنا لیتے ہیں. میں نے ایسا دیکھا ہے. تو یہ نا اگر آپ کی نمازیں اس طرح ویکن ہو رہی ہے نا، تو پلیز اس طرح ویکن نہیں کیجیے. کوشش کیجیے کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھیں. 5 منٹ کی کتنا ٹائم لگ جائے گا نماز میں ایک 5 کا کم سب سے منیمم ٹائم بتا رہی ہوں. چھوٹی صورتیں پڑھ کے پڑھ رہے ہیں تو بڑی چھوٹی صورتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لی چھوٹی صورتیں بھی کتنی ڈیٹیل رکھتی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بڑی پڑھی کہ چھوٹی پڑھی. آپ کا دھیان کتنا تھا کہ وہ نماز میں آپ اللہ ہی سے کلام کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز ڈاواڈول ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ ایک ذرا نفاق کی کنڈیشن میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. فجر زیادہ چھوٹنے لگ رہی ہے، لیٹ اٹھ رہے ہیں، اس طرح نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تھوڑا سا کیڑا آ رہا ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے. عشاء میں ڈیلے ہو رہا ہے. یہ میں وہ نشانی بتا رہی ہوں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی. میں نے خود اپنا بڑا سروے کیا اس پہ کہ یہ ہوتا ہے، ویکنس یہاں سے آنا شروع ہوتی ہے، تو اس کو نہ گریب کرنا شروع کریں، فکر مند ہو جائیں، جاگ جائیں. یہ پہلی علامت ہوتی ہے. اچھا پھر آپ جھوٹ کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں کہ چلو یار یوں جھوٹ بول دوں، چلو گوسپس کی طرف چلے جاؤں، تو پلیز یہ چیز لے کے جائیے آپ کو. یہاں سے سن رہے وہاں سے سن رہے، چلو اس سے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میں کیسے برائی کروں، چلو میں یوں ہی خاموش رہتی ہوں، کوئی ایکشن نہیں اٹھاتا یا اٹھاتی. لیکن آپ کو اپنا ایمان بڑھانا ہے، کہیں اگر ایکشن کی ضرورت ہے، خاموشی سے کام نہیں چل رہا ہے، تو آپ ایک طریقہ اختیار کیجیے. کیونکہ پھر اس میں بھی ایک مسائل آگے آتا ہے جو نعمان علی خان کا میں نے بہت بہترین لیکچر سنا ہے. میں سیکنڈ وائس نوٹ میں 15 تو ہو جائیں گے، اس میں تھوڑا بہت تو ہو جائے گا. اچھا تو یہ چیز ہوا نا کہ اپنے آپ کو بیماری نہیں پتا کہ آپ کے دل میں یہ بیماری ہے، ہمیں اسی چیز کا شعور نہیں ہے. اسی چیز کے بارے میں جو آپ نے دیکھا نا صحابیات جو سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر اتنا پوچھتے تھے کہ کہیں میں تو نہیں منافق لوگوں میں شامل. مطلب آپ سوچیں ان کا ایمان کا لیول کہاں تھا. ہم حصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا، ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے سوچتے تھے. یہ جو کیونکہ اندر کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں میں دین کی تبلیغ میں ہی کہیں اتنا تو وہ نہیں ہو جا رہا ہے، ریجٹ ہو جا رہا. تو ریجٹ بھی بہت زیادہ ہو جانا نفاق کے اس میں آ جاتا ہے کہ آپ ہر پہلو نہیں سوچ رہے کہ اگر میں نے یہ بات اس طرح بہت ہی زیادہ سختی سے کر دی تو اس کا کہیں ریپیل ریئیکشن تو نہیں ہو رہا، موقع محل. اب یہ کہ یہ نفاق آپ کو کیسے پتہ نہیں چلتا. اب آج کل آپ دیکھ لیجیے علماء فائٹ چل چکی ہے، ٹھیک ہے. کہیں آپ دیکھیے یہ نعمان علی خان کے بیان سے مجھے بہت اچھی چیز یہ پوائنٹ ملا کہ علماء فائٹ میں کیا ہو جاتا ہے کہ جی کوئی ایک ٹسل نکالتا ہے ایک گروہ کے بارے میں، ایک کسی سمجھے فرقے واریت ہمارے پاس بہت ہوگی تو فلاں فرقے کو پکڑ کے جی بیٹھ گئے، اب اسی کو کھینچے چلے جائیں گے، ہر بار پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہر بار. تو اب آہستہ آہستہ شیطان کیا کرے گا، ان کو پتہ نہیں چل رہا بھائی وہ تو دین کی بات پھیلا رہے ہیں، وہ اسی کو کرے. مسجدوں میں وہ اعلان، فلاں اس مسجد نہیں آ سکتا، فلاں یہاں نماز نہیں ہو رہی تمہاری، تم تو کافر ہو گئے، تم نے جا کے شیعوں کی مسجد میں نماز پڑھ لی، تم نے وہاں پڑھ لی، تم نے یہ کر لی. دیر آر سو مینی تھنگس جو میں دیکھتی ہوں کہ ہوتے ہیں، اور فتوے پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی فتویٰ ہی کام ہے ہمارا نکالنا اور کچھ نہیں ہے. تو دیکھیے اتنا زیادہ باریک بینی میں مائنر چیزوں پہ پڑھنا. پہلی پیورٹی کیا ہے کہ فرسٹ چیزیں کیا ہیں، اللہ نے کن چیزوں پہ بہت ایکشن رکھا ہے جو کہ لازم ہے ہر مسلمان پہ. اب وہ چیز کہاں گئی، فحاشی پہ ایکشن لینا ہے، ٹھیک ہے.
جھوٹ پہ ایکشن لینا ہے، ناانصافی پہ ایکشن لینا ہے، زنا ہو رہا ہے ایکشن لینا ہے، کوئی بھی بڑی پیمانے پہ برائی ہو رہی ہے ایکشن لینا ہے۔ نماز کا سسٹم ہی نہیں ہے، اللہ نے فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو فرض چیزیں ہیں، روزہ فرض ہے، اس کے لیے کوئی وہی نہیں۔ آپ بچے کو نماز کا کہہ رہے ہیں یا اس کا کہہ رہے ہیں تو بس نماز پڑھ لو، اچھا اس میں تھوڑا اسکول جانا ہے لیکن اس کے لیے اٹھنا ہے، نماز کے لیے ایزی، چلو ابھی تو نیند لگی ہوئی تھی، وائے اس کی آخرت کیوں آپ خراب کر رہے ہیں؟ آپ نماز کی امپورٹنٹ اتنی بتائیں کہ 5 منٹ تم نے لگنے بیٹا، اس کے بعد اگر تھوڑی خیال نیند لینا چاہ رہی ہو تو لے لو، لیکن بہتر ہے کہ آپ بچوں کو جلدی 9:30 تک 10 بجے تک سلا دیں، اس کے بعد وہ فجر پہ اٹھ کے تھوڑی قرآن اس وقت پڑھ لے، تھوڑا سا پھر کمر سیدھی کر کے وہ چلے جائے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی فجر پڑھی، تھوڑا سا قرآن پڑھا، ایکسرسائز کر لی تو پھر آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے، نہایا دھویا آپ کا فریش ٹائم ہو گیا، آ کے اسکول سے آ کے پھر اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سلا دیجیے، اینڈ دین اٹھا دیجیے عصر کے ٹائم پہ، ظہر پڑھ کے سلا دیجیے، عصر پہ اٹھا دیجیے۔ تو روٹین سیٹ کرنے سے بنے گا نا، ڈرائیں گے تو اللہ سے، اللہ کا احساس، صرف ڈرانا نہیں، احساس دلانا۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ علماء کا اپنا کلیش ہو جاتا ہے کہ ایک کے پیچھے لگ گیا، اب ایک گروپ ہے وہ اس کے بارے میں ہی بولا جا رہا ہے، دوسرا گروپ اسی کے بارے، اب اس سے کیا پھیل رہا ہے؟ آپس میں فساد۔ تو دین تو نہیں، دین کے نام پہ فساد پھیل رہا ہے، یہ ایک بہت خطرناک قسم کا فساد نکلتا ہے۔ اس پہ غور طلب باتیں عنوان علی خان کے بیان سے میں نے سنی، اور انہوں نے اس آیت پہ یہ چیز کو کوٹ کیا کہ اس پہلے زمانے میں بھی کیا کر رہے تھے کہ وہ ان آیت کو لے کے کہہ رہے تھے کہ جوئش کے جو علماء تھے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ بھئی ہم بھی تو اللہ کو مان رہے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھ رہے ہیں، بس یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہمیں وہ ڈسپلے، اور یہ تو فولش قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے نام پہ انہوں نے اپنی بہترین لائف سٹائل چھوڑ دیا، اپنے بہترین رولز اینڈ ریگولیشن چھوڑ گئے۔ وہ حضرت عمر اور مکہ والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ حضرت عمر، ابو بکر، حضرت علی، ان لوگوں کے یہ کس طرح انہوں نے اتنی لگژری وغیرہ اور یہ سب چھوڑ کے تو پھر جذباتی ڈیسیجن لے لیے، جذباتی، اور ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو پیس میکر ہیں۔ یہ بھی آگے آیت میں آئے گا، میں اس کو آگے سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے، 11ویں 12ویں پہ۔ تو یہاں تک آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اندر کا جو نفاق ہے اس کو ڈھونڈنا سب سے پہلے ضروری ہے، وہ ملتا نہیں ہے۔ اور کیونکہ ایک ہے ایمان کی کمزوری آ رہی ہے نا، وہیں پہ آپ سوچ لیجیے اگر میں ایمان میں کمزور ہو رہا ہوں تو سیکنڈ اسٹیج میری نفاق کی ہے، تو وہیں گریب کیجیے۔ میں نے آپ کو شروع کا جو فارمولہ بتایا کہ نماز سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، پھر بہت ہی گانے، بہت ہی فلموں میں گھس رہے ہیں، بہت زیادہ اس میں انوالومنٹ ہونا شروع ہے دنیا کے اندر، ٹو مچ، تو وہاں سے آپ کا ڈاؤن فال، گیدرنگ میٹر۔ میں نیکسٹ پہ آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10 سے 16 تک کروں گی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ ترجمہ پڑھ لیتی ہوں کہ پھر میرا وائس نوٹ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو کیونکہ تلاوت میں بھیج چکی ہوں دوسرے رکوع کی، آپ لوگوں سن لیجیے گا۔ ہم آ جاتے ہیں ترجمے پہ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 10 کا یہ ترجمہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، آگاہ ہو جائے بے شک وہی مقصد ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت نمبر 13، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح سے جو واقعی ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے۔ آگاہ ہو جاؤ بے شک وہی احمق ہے لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ آیت نمبر 14، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو کہ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے خلوص میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں کہ ہم تو محض ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ آیت نمبر 15، اللہ ان سے مزاح کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے میں مدد دیتا ہے۔ 16، اور وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، پس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ 16 تک میں روک رہی ہوں کیونکہ 16 تک ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے منافقین کے بارے میں، تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں دیکھنا ہے۔ اب آگے بات یہ کہ میں نے پہلے 2 آیتوں پہ تفصیلی بات اس لیے کی تھی کہ منافقین اور منافق کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، اس میں کیا چیزیں ہیں جو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں، اور ہمیں یہ 2 قسمیں کتنی ہیں نفاق کی، 2 وہ میں نے ڈسکرائب کر دی تھی، وہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ سب میں نے اس لیے پہلی 2 آیتوں کو تھوڑا سا الگ سے ڈسکرائب کر دیا تھا تاکہ ہم کلیئر ویژن میں آ جائیں تو آگے تدبر کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو
وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آج میں نے دعا بھی بھیجی اور ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی. تو دعا بھیجنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے نفاق کب پیدا ہو جائے, کہاں پیدا ہو جائے, ایمان کی کمزوری کب نفاق میں تبدیل ہو جائے, اللہ رحم کرے. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں. دیکھیے ڈوگلی پالیسی کی عادت اگر آپ نے ڈال دی تو وہ نفاق میں تبدیل ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چھوٹی سی مثال سے شروع کروں کہ آپ ایک گھر میں ہیں, رہ رہے ہیں, تو آپ کسی کے ساتھ جوائنٹ رہ رہے ہیں یا ساتھ رہ رہے ہیں. تو آپ نے فار ایگزامپل کوئی رشتہ بھی ایکس وائی زی لے لیجیے, اس کے ساتھ یہ بات بولی پھر کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں, اس کے سارے راز اس نے جو بھی بولا, کوئی شکایت گلا تھی یا کوئی بات کی, ادھر جا کے آپ نے ادھر ان کے ساتھ ہو گئے, ان کی سنگن لے لی. اب آپ بیچ میں پھر ہیں کوئی فسادی بات, اس کے بعد آپ نے سوچ کے ایجنڈا کیا کہ میں اس میں اپنا وہ کر لوں اور فساد کریٹ کر لوں اور در کی در لگا دوں. جو باتیں لگنے سے فساد ہی کریٹ ہونا تھا. یہ ڈوگلی پالیسی کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کی عادتوں میں ملوث اگر ہم ہوتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ہمیں بڑے پیمانے پہ برائی کرانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. صحیح غلط کی تمیز بھولنا شروع ہو رہا ہے نا. تو امانت میں خیانت ہے. کسی کی راز اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے سنیے, وہاں بتا دی, وہاں سے سنیے, آپ دل خراب ہوتے ہیں. اس سے دل خراب ہونے سے کیا ہوتا ہے, رشتے خراب ہوتے ہیں, آگے چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جا کے ایمان ہمارا کمزور ہو رہا تھا تو یہ عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ایک دم سے کوئی پوچھ لے, وہ دونوں میں سے کوئی پوچھ لے کہ تمہیں تو میں نے اس لیے بتایا تھا, تو آپ فوراً سے مکر جائیں گے ہم میں سے کوئی. تو یہ ساری وہ ہیبٹس ہیں جن کو ہم نے رفع دفع کرنا ہے, کیونکہ یہ نفاق کی طرف لے جاتی ہیں بہرحال. تو اس طرح کی ہیبٹ سے ہم جو ہے پرہیز کریں تو بہتر ہے. اور اس طرح کی ہیبٹ کے بارے میں ہمارے لاسٹ پارے کی صورتوں میں کافی آیا ہے, جو ہم نے سورہ معون کی, سورہ تکاثر کی, ان سب میں لائن سے یہ چیز آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے خیال رکھنی چاہیے. جھوٹ کی بیماری جو ہوتی ہے, اب آگے دیکھیے, آگے جو ذکر آیا ہے وہ جھوٹ کی بیماری کا بھی ذکر آیا نا, مطلب بیماری کا ذکر آیا, دل کی بیماری کا. تو سب سے پہلی چیز جو میں بیماری پہ کوٹ کروں گی وہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے. میں بہت دفعہ کوٹ کر چکی ہوں کہ ہمارے دل بیمار ہوتا ہے نا, جب دل پہ زنگ لگا لیتے ہیں, گرد لگا لیتے ہیں, اپنے ضمیر کو ہی مار دیتے ہیں, تو پھر ہم جو بھی کرتے پھرے, حسد پیدا ہو جاتا ہے, کینہ پیدا ہو جاتا ہے, ہوس پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں برائی کی طرف ہمیں مائل کرتی ہیں. پھر ہم جھوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہر چیز, کہ بھائی جھوٹ بول کے کور ہو جاؤں گا. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں مکر کے کور ہو جاؤں گا, کہ میں نے یہ بات کی تھی اب میں مکر جاؤں گا, یا میں نے یہ کام کیا ہوا تھا میں مانوں گا ہی نہیں یا مانوں گی ہی نہیں. تو اس وقت ہی آپ بچ جائیں گے, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. آپ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. آپ کو خود پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا کیا ہے, ایک اللہ کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو بیچ والے جس بندے کو پتہ بھی ہے, وہاں سے آپ مکر گیا, وہ کچھ بھی پٹ لے کر لے, کیس جیت گیا, ایسے کتنے کیس ہوتے ہیں, جھوٹے کیس جیت جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نفاق کے اس میں آتی ہے, اور ہمارے پاس یہ عام ہو چکی ہیں. جسٹس ہمارا جو ہے بالکل غائب ہو چکا ہے, اور یہ عام ہو چکی ہے. عام بندہ بھی یہ چیزیں کر رہا ہے, وہ مکر جاؤ, چلو ہٹ جاؤ, ہم نے تو یوں نہیں کیا, یوں بات کر کو مڑوڑ تڑوڑ کے اپنی بات کو صحیح کر دو, نہیں اس نے کیا, میں نے تو نہیں. تو یہ اس طرح کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا, یہ ساری پھر آپ کو ایمان کی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ میں سیکنڈ نفاق کا بتا رہی ہوں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی. اب جو باتیں اس میں ہو رہی ہے, اس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ, دیکھیں آپ سورہ بقرہ کا سٹائل دیکھیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر سورہ کا ایک انداز ہوتا ہے. ظاہر مدنی صورتیں لمبی ہے, تو سورہ بقرہ میں جو ابھی جو اللہ تعالیٰ کا جو انداز چل رہا ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ہے. اللہ تعالیٰ بالکل ڈائریکٹ کلیئر بات یہاں پہ ہمیں پہنچا رہے ہیں کہ یہ چیز کرنے سے آپ منافق ہو جائیں گے, یہ چیز منافق کی پکی نشانی ہے, اور یہ ہیبٹس, اس طرح کی حرکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پسند. اور منافق کا مقام جو ہے آپ دیکھ لیجئے سب سے گرا ہوا مقام ہے, کفر سے بھی گرا ہوا مقام ہے. سزا اس کی ہمیں معلوم ہی ہے کہ کتنی سخت ہے, کیونکہ وہ سام میں ہپوکریسی کر رہا ہے نا, سام میں اچھا بن رہا ہے, اور پیچھے جا کے وہ دوسری ٹیم میں تو دھوکہ دہی اللہ کو. آپ دیکھیں کتنا دھوکہ, اللہ یہ دھوکہ دینا ہے کھلم کھلا, مطلب اللہ کو ہرگز نہیں پسند. تو آپ دیکھیے اس ٹائم, اب میں بیک گراؤنڈ میں جیسے آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی, ظاہر ہے ہمیں بیک گراؤنڈ سنیریو سمجھنا بہت ضروری ہے, جب بھی جا کے چیزیں سمجھ آتی ہیں, اور بہت امپورٹنٹ ہے. خود اسے خیال ثانی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی تھی, اس وقت کیا سچویشن تھی. تو اس وقت کیا سچویشن تھی جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرگل کر رہے تھے اس طرح کی, کیونکہ مکہ میں اس طرح کی سچویشن نہیں آئی تھی. وہاں تو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تھی نا, یا تو وہ مانیں گے یا وہ مر جائیں گے, لیکن بیچ میں منافقت نہیں تھی ان میں. لیکن مدینہ میں یہ تھا کہ مرنے
मारने की ऐसी चीज़ नहीं थी, मीठा मीठा सीन चल रहा था। सीन ये कि सामने अच्छे बन रहे हैं, ये देखें आप उनसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। मतलब इतनी टेंशन वाली सिचुएशन है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन देखिए कि उनको आइडिया भी हो रहा होगा, ज़ाहिर है मोमिन थे, बेहतरीन मोमिन हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन, तो आइडिया भी हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी अल्लाह ताला, आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या मिलता है, उन्होंने पॉइंट आउट करके नहीं बोला तुम मुनाफिक हो, बोला ही नहीं किसी को। अलर्ट, मोमिन अलर्ट रहता है कि इसकी ये चीज़ नफाक वाली आ रही है, मुझे चौकन्ना रहना है, इस पर ट्रस्ट नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हिदायत का उन्होंने अपना चैप्टर खुला रखा कि ये चीज़ अल्लाह कह रहे, तो क्योंकि ये चीज़ परेशान कौन थी, इससे फसाद बरपा हो रहा था, स्लो होके बहुत बड़े पैमाने पे दीन का नाम ख़राब हो रहा था, दीन का सही पैगाम नहीं पहुंचना था, इसलिए मरोड़ तरोड़ के कुरान की बातों को जो यहूदी उलमा थे वो ख़राब कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, बात यहाँ से कुछ सुनते थे, उसका ज़रा से लफ्ज़ में चेंजेस करके कुछ फैला देते थे। जैसे आजकल भी होता है कि कुछ का कुछ तर्जुमा निकाल दिया जाता है और कुछ का कुछ तफसीर कर दी जाती है अपनी मर्ज़ी से। मैं कितने प्रोफेसर लेवल के लोग देख रही हूँ, जो बहुत सारे आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ऐसे लोगों के कि जिन्होंने दीन के बारे में कोई ख़ास इस्लामिक स्टडीज़ नहीं की, लेकिन बस कुरान को खुद से पढ़ा और उसके बाद सूरह काफ़रून से पता नहीं क्या से क्या माने निकाल दिए, फलां से पता नहीं क्या से क्या माने निकाल दिए और कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिया। क्या आपकी सोच है? तो इस तरह की चीज़ें, ये यहूदी उस वक्त के उलमा भी ऐसी ही हरकतें कर रहे थे। अब क्योंकि पढ़े लिखे होने का टैग लगा होता है उनके पास, शऊर तो होता नहीं उनको इस चीज़ का, तो वो जानबूझ के बातों को चेंज कर रहे थे। तो वो कितनी टेंशन वाली सिचुएशन बन जाती थी, कितनी कोफ्त वाली चीज़ बन जाती थी कि आयत से ही आपको गलत पैगाम को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत में बिल्कुल डायरेक्ट कुरान में नाजिल कर दिया, सूरह बकरा में ये आयतें नाजिल कर दी कि ये इस तरह के जो अमल हैं वो आप धोखा देंगे, डोगली पॉलिसी इख्तियार करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है, सामने यहाँ उसके बनेंगे और वहाँ जाके उसके बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह को नापसंद हैं, हरगिज़ पसंद नहीं है। और अल्लाह ताला जानता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप सिर्फ अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोमिनों को अल्लाह ताला बचा देता है, मोमिनों को अल्लाह ताला इशारे देता है, उसे समझ आती है। मोमिन ज़हीन होता है, वाइज होता है। मोमिन जो पर्सन है, आप सबसे पहले याद रखिए, वो चालाक नहीं होता, वो वाइज होता है। वाइज और चालाक में ना बहुत फ़र्क है। लोमड़ी जैसी चालाकियाँ वाली बात जो होती है ना, वो नहीं होता। वो मोमिन वाइज होता है, समझदार होता है कि किस मौके महल पे मुझे इससे चौकन्ना रह के अपना किस तरह बात को वो करना है। लेकिन आप देखिए उस वक्त सिचुएशन परेशान कुन हो रही थी ना, इस सिचुएशन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल नई सिचुएशन थी ये। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट सूरह बकरा की ये आयतें नाजिल की कि ये चीज़ें जो है दिलों के मर्ज को ख़त्म करें, ये दिलों के मर्ज हैं। और अगर आप बुराई की तरफ जाएंगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साथ हरगिज़ नहीं देता, बल्कि उनको उनकी बुराई में और ढकेल देता है। और वो जो बुराई को बड़ा अच्छा समझ के तीर मार रहे होते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा किया, तो अल्लाह ताला उनके मर्ज को बढ़ा देता है और उनको वही चीज़ अच्छा करके दिखाना शुरू कर दे। वो खुद ही क्योंकि उस बुराई में पड़े जा रहे हैं, तो वो उनको अल्लाह ताला छोड़ देता है। अल्लाह का साथ, अल्लाह की मदद नहीं होती, इससे बड़ी महरूमी क्या होगी। लेकिन मोमिनों के साथ अल्लाह की मदद होती है, तो उनकी मक्कार चालों से भी अल्लाह ताला मोमिन को इतना वाइज जहन देता है कि वो उससे अलर्ट रहते हैं और उस हिसाब से फिर अपनी चीज़ें जो है सेट करते हैं, जो भी तबलीग का अंदाज़ उसको सेट करते हैं। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इन आयत के साथ साथ सीरत का मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुनाफिकों से निमटने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं किया कि ये मुनाफिक है, कत्ल कर दो। देखिए मुनाफिक को ये चीज़ आई नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आज तो हम कितने आराम से हम सब देख रहे हैं कि ये तो मुनाफिक है, ये तो ये आपको कैसे पता चल गया? आपको सेकंड नंबर का अपना नफाक नहीं पता चल रहा कि आप किस वक्त मुब्तला हो जा रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे का फ़ौरन पता चल जाता है। अब आप उस पर हदीस, हमारे यहाँ क्या होता है कि हदीस कोट की जाती है, ये निशानियाँ, उसमें इतनी निशानियाँ होने के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ऐसे मुनाफिक इस तरह टैग नहीं दिया, इस तरह। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम ऐसे एलिगेशंस नहीं फ़ौरन से लगा सकते, बल्कि सोल्यूशन की तरफ हमें ये जाना चाहिए कि ऐसे लोगों से निमटने के लिए हमें ये बात अपने अंदर चेंजेस और अपनी हिदायत का पहलू जो है वो इस तरह फैलाना चाहिए कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये हैबिट्स गलत हैं और ये निफाक की तरफ ले जा रही हैं। तो लिहाजा अगर कोई भी इस हैबिट से काम ले रहा है, इस तरह की 4 आदतें उसमें डेवलप हैं जो मैंने ऊपर हदीस में शेयर की, झूठ बोलेगा, अमानत में ख़यानत करेगा, झगड़ा करेगा, तो गंदी
زبان استعمال کرے گا, وعدہ خلافی کرے گا, تو یہ چیزیں ہیں تو وہ خود سوچ لے وہ کس طرف کھڑا ہوا ہے. بولنے کا ایک خوبصورت انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے کوٹ کیا ہمارے لیے کہ پھر آپ اس نشانی پہ کھڑے ہیں, ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے لیکن آپ نظر آ رہے ہیں. اب یہ چیز اس لیے بتائی گئی ہم ایسے بندے سے چوکنے رہے. کہتے ہیں نا مومن جو ہے ایک ہی بل سے میں بار بار ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا, تو آپ سوچیں کہ وہ اس میں ایک ہی سوراخ میں دوبارہ نہیں گھستا مومن. کیونکہ بھائی وہاں پہ نقصان ہے نا, اس کو پتہ چلیے کہ اس کی یہ فطرت ہے, اس میں یہ نفاق ہے, تو وہ کیا ہے اس سے اس طرح ڈیل کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چرچے کرتے پھرے آپ شور مچاتے پھرے, آپ الرٹ رہیں گے, آپ اسٹریٹجیز اس حساب سے بنائیں گے. تو ظاہر ہے یہودیوں کی اس وقت جو پالیسی تھی خاص طور پہ ان کے لیے اور منافقوں کے لیے کہ ان میں سے دین پہ آ کے یہاں پہ دین کا کہہ دیتے تھے کہ ہم دین میں آ گئے, اور وہاں جا کے پھر اپنے جو ہے لوگوں میں گھس جاتے تھے اور کہتے تھے نہیں ہم تو بس ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے, سنگن لینے گئے تھے, تو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, الرٹ بھی تو رہنا چاہیے. اور کتنے آ کے پھر یہ اس طرح کی باتیں بولتے تھے کہ اتنا کوئی جذباتیت سے کام لے رہے ہوتے ہیں, اتنے فولش ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور اللہ کے لیے اب وہ کون سی دنیا دکھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کون سے وعدے وحید جو ابھی تو نظر نہیں آ رہے. ظاہر ہے آخرت کی وعدے وحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہے 30ویں پارے میں پورا ڈیٹیل میں یہ بات ہوئی. تو آپ دیکھیے آج کی دنیا کو, اب میں کہوں گی کہ اس کنٹراسٹ میں دیکھیے کہ سورہ بقرہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہمارے پاس آیا وہ ڈائریکٹ سیدھے الفاظ میں آ گیا کہ یہ ہیبٹس غلط ہیں. تو آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر جھانکیں تو کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ جھوٹ بولنا تو ہماری سیکنڈ نیچر بن گئی ہے, یہ کامن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اتنا کامن اگر کیونکہ برائی کو کامن کر دو نا تو وہ برائی نہیں لگتی. تو دس از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ, جھوٹ کامن ہو گیا, امانت میں خیانت کامن ہو گئی. اور اگر آپ نے کوئی چیز کا وعدہ کیا تو آپ آرام سے اس کی وعدہ خلافی کر لیں, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. ہاں بھائی اس وقت میں نے کیا تھا, اب میں کمیٹیڈ نہیں ہوں, اب میں اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں. کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا کوئی بگ ڈیل ہے ہی نہیں آج کے معاشرے میں. مس کمٹمنٹ ہمارے یہاں اتنا کامن ہو چکا ہے, اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ مس کمٹمنٹ نفاق کی فارم میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ کی سزا کتنی سخت ہے, لیکن اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا. اچھا آپ کوئی جھوٹے پیغام, اب آپ یہ دیکھیے کہ آگے جو آیتوں میں چیزیں آ رہی ہیں کہ جو بیماری دلوں کی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہمارا دل بیمار ہو جائے گا نا تو ہم اس طرح سوچنا سمجھنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم برے لوگوں میں اور اسی طرح کے لوگوں میں مرج ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ سے چھوٹ رہا ہے. یہ وہ عادتیں ہیں نفاق کی جسے وہ اللہ کو ہرگز نہیں پسند کہ اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ کا دینا, بلکہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اور برائی کی طرف. تو اس سے تو ہمیں بہت زیادہ فیئر ہونا چاہیے. اور آج معاشرے میں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ تجارت کا جو معاملہ ہے اس میں ہم کتنے بیمان ہو چکے ہیں. تجارت کا معاملہ جی کیا ہو چکا ہے, کوئی بھی اب دیکھیں اب تجارت کے راستے گھوڑے پہ چڑھ کے تو دوسری طرف نہیں جانا ہوتا, اونٹ پہ سامان لاد کے تو نہیں جانا ہوتا. اب آن لائن سسٹم سے بھی تجارت ہو رہی ہوتی, تو اس میں بھی آپ دیکھیں جھوٹ لپیٹ کے ڈالیں گے. آپ کی جتنے بینیفٹ ہیں آپ کی اس چیز کے, آپ جتنے اس میں ماہر ہیں اتنا ہی بولیے. اس میں جھوٹ لپیٹ کے ڈالیں گے, اور اس کے بعد جب آپ وہ لوگ آ جائیں گے ان سے پیسے لے لیں گے, اس کے بعد آپ جو بھی کرتے پھریں. میں نے اتنے چھوٹی سی میں مثال دوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اسکول سسٹم ہے یا کچھ ایسا ہے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں, خوب سارا پروموشن ڈال دیتے ہیں, وہاں رزلٹ نہیں ملتا, ان پٹ جو ہے نہیں آتا, تو پھر تو بس پیسے لے لیے جاتے, تو پھر نہ کوئی وہ اتنا سنا جاتا ہے کمپلینس کا, نہ کچھ کیا جاتا ہے, بس اب تو پیسے آ گئے, اب تو ایڈمیشن کرا دیا ماں باپ نے, اور آپ آگے سے پیچھے سے چیزیں واپس لے بھی نہیں سکتے, ایڈمیشن فیس تو واپس بھی نہیں لے سکتے. اب وہ ظاہر ہے سال 2 سال تو لگا لیں گے بچے کا, بار بار اتنی فیسیں بھریں. تو آپ دیکھیے کمانے میں بےمانی کا ذریعہ, آپ کمیٹڈ رہے, پیسہ دینے میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا. مس کمٹمنٹ ہو گئی ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. اب آپ دیکھیے تجارت ہمارے یہاں کیا ہوگی جی, آج کل نئی تجارت اسٹارٹ ہوئی ہے کہ جی کوئی بھی ویڈیو بنا لو, میں فیس بک ٹک ٹاک ریلس وغیرہ پہ بےہودہ سی کوئی بھی ویڈیو بنا لو, کوئی بھی یہ چیز کر لو, جی ہم تجارت کر رہے ہیں, وہ اس کو اس کا نام دے رہے ہیں. میں نے خاص طور ایسے لوگوں سے پوچھا کہ اس سے جو پیسہ آ رہا ہے یہ دیکھیں تجارت تو الاؤ نا, تو ہم کسی کا کچھ کھا تھوڑی رہے, اپنا تیار ہو کے یہ ویڈیو بنا کے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, لوگ تھوڑا سا اپنا اسٹریس بھول جاتے ہیں, اور اس سے اب کس قسم کا اسٹریس بھولتے ہیں واللہ عالم, کہاں لگ جاتے ہیں لوگ, وہ بھی خود اسی میں لگ رہے ہیں. مطلب اس سے برائی کا عنصر پھیل رہا ہے معاشرے کے اندر, اس کو کوئی نہیں روک رہا, پیسہ آ رہا ہے. اب جو سسٹم ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے کہ بس پیسہ آنا ہے, میں یہ لگا دوں وائرل ہو جاؤں پیسہ آ جائے.
تو تجارت کیا تجارت ہے مطلب اس کو تجارت کا نام پتہ نہیں کیسے لوگوں نے دے دیا ہے. میں بڑی حیران ہوئی ہوں. 2-3 جگہ پہ جو بات چیت ہوئی تو یہ ایک توجہ پیش کی تو میرے یہاں بڑی فنی توجہ مجھے یہ لگی کہ کس قسم کی تجارت ہے. آپ ناچ رہے ہیں اس میں, آپ عجیب سا کوئی میسج پورٹری کر رہے ہیں, عجیب چچورا سا مذاق کر رہے ہیں, کپڑے آپ کے کیسے ہیں, گفتگو آپ کی کیسی ہے, اور اس سے کوئی کسی کو بینیفٹ پہنچ رہا ہے, کیا پہنچ رہا ہے, کس ٹائپ کا سکون. بھائی عجیب و غریب شیطانی قسم کا سکون پہنچ رہا ہے, اس کو عادی ہو رہا ہے, وہ اس کا نشہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ تو غلط چیز ہے نا. اور آپ ایسے ہیں بھی نہیں, اصل میں آپ کی زندگی میں اتنے مسائل اور اتنی چیزیں آپ سامنے شو کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں, ہماری بیسٹ لائف سٹائل ہے, پھر جھوٹ بول رہے ہیں, تو جھوٹی تجارت کر رہے ہیں ہم. تو جھوٹ کی بیس پہ کوئی کام کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے. تو یہ ساری باریک بینی آپ سوچیے آج کیا ہے, مطلب آج عجیب ہی ہمارے یہاں معاشرہ بن چکا ہے. برائی نہیں رہی, اور یہ 4 چیزیں کامن کر دی گئی ہیں. 4 منافقت کی چیزیں آپ دیکھیے کامن کر دی گئی ہیں. بات تھوڑی کڑوی اور بری لگ رہی ہوگی آج کے معاشرے کے لحاظ سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ذرا سا نوٹ کیجیے اپنے ارد گرد, یہ کامن کر دی گئی. جھوٹ بولنا کامن, وعدہ خلافی کامن, ٹھیک ہے, امانت میں خیانت کامن. اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو بھائی بھرم دکھانا ہے تو ایک چماڑ لگا دو, یا پھر زبان ایسی استعمال کرو کہ اگلا آگے سے کچھ بولے ہی نہیں, گندی زبان, گالی گلوچ. تو گالی گلوچ از ناٹ اے بگ ڈیل, یہ ہے کہ نہیں؟ آپ سب دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. یہ 4 چیزیں کامن ہو گئی ہیں, اور یہ 4 چیزیں نفاق میں آ رہی ہیں, اور یہ کامن ہو گئی. اب بتائیں ہم کہاں کھڑے ایز اے پاکستانی نیشن. اگر میں بات کروں ایز اے کوئی اور نیشن سے بھی ہے, تو وہ خود بھی اگر مسلم ہے اور وہ اس چیز کو نہیں غور کر رہا ہے, تو آپ دیکھیے ہم یہیں سے ڈوب جاتے ہیں. کیونکہ یہ 4 چیزیں ہم نے اب مسلمان ممالک نے اپنے اندر کامن کر دی, افسوس کے ساتھ. اور کچھ نان مسلم ممالک میں دیکھ رہی ہوں ان 4 چیزوں پہ بڑی سختی ہے کہ آپ مس کمیٹڈ ہوئے آپ کو سزا ہے, آپ نے جھوٹ کی بیس پہ بزنس اسٹارٹ کیا آپ کو سزا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے جھگڑا کیا اور ابیوز لینگویج استعمال کی, آپ کو سو کیا جائے گا, ٹھیک ہے, کوئی سزا یا کچھ سم تھنگ ملے گی, ٹکٹ ملے گا, سم تھنگ واٹ ایور جو بھی ڈیل ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھیے کیا ہمارے پاس اس پہ لا ہے, ہمارے تو بگ ڈیل ہی نہیں ہے. تو یہ آج کا لیکچر میں اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسی سچویشن فیس کر رہے تھے, تو اللہ نے آیت اتار دی کہ یہ چیز بگ ڈیل ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے. اور ڈائریکٹ کلام ہے اللہ تعالیٰ نے, بنا کوئی پردہ رکھے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی, اتنی ڈائریکٹ بات کی کہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کی مدد اس میں ہے نہیں, اللہ آپ کو اس مرض میں مبتلا کر دے گا. اور اصل میں آپ جب نفس کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے تو اصل میں آپ نقصان میں ہیں, مومنوں کا کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے. اور دنیا کا جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے, اور دنیا میں بھی ان کو آسانی دیتا ہے, اور آخرت میں بھی. اور جو مشکل دنیا میں آتی ہے تو آخرت میں اس کا ڈبل فائدہ ان کو وہاں ملتا ہے. تو آپ وہ چیز دیکھنا, آزمائشیں تو آنی ہے. اب کیونکہ ہم مما پارا میں اس چیز کو بہت اچھے سے کر چکے ہیں, تو یہاں پہ میں 16 تک کی آیتوں کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں, اور انشاءاللہ پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے. 20 تک کا کر کے پھر میں ختم کروں گی انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار, اللهم اجرنی من النار. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آیت نمبر 17 انشاءاللہ شروع کر رہی ہوں. رب زدنی علما. اچھا جی, آیت نمبر 17, یہ بڑی 17 سے 20 تک پورا رکوع انشاءاللہ ختم کر دیں گے. دوسرا رکوع, اور بہت ہی امپورٹنٹ رکوع ہے, بہت ہی آئی اوپننگ رکوع ہے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورہ بقرہ بڑی ڈائریکٹ گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس وقت اس سچویشن کے حساب سے کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا. اس میں 17 آیت میں کہا جا رہا ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی, اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور بصیرت لے گیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ گیا جہاں وہ دیکھ نہیں سکتے. آیت نمبر 18, وہ بہرے گونگے اندھے اور جو لوٹنے والے نہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 آیتوں کو پہلے کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے ادھر مثال جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اس وقت ہدایت کی روشنی دے رہے تھے. تو آپ سوچیں اس سے پہلے عرب کا کیا حال تھا, جو بیک گراؤنڈ ہم نے اما پارا میں سے
کیا ہے تو بیک گراؤنڈ کی بھی ہم نے کافی کچھ اس میں باتیں کی ہیں کہ اس وقت کیسے جہالت تھی، اور بعد میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ جب اسلام نہیں پھیلا تھا تو کیسی جہالت پھیلی ہوئی تھی نا، کوئی روشنی ہی نہیں تھی، سب اپنی اپنی مرضی کے سارے رولس ریگولیشن ناانصافیاں چل رہی تھیں، غلط چیزیں ساری چل رہی تھیں، آپ کو کافی ڈیٹیل پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی صورت میں آئے، تو لیکن اب وہ آپ دیکھیں اندھیرے میں ایک روشنی آئی، جو علم کی روشنی، ایک ہدایت کی روشنی ہر اینگل میں، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے اس آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے کنیکٹ ہوگا تو انہوں نے اس آیت کو ادھر بھی کوٹ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ان کے قصے کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اسی طرح آئے تھے۔ تو ایک چیز مطلب کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے، لیکن یہاں پہ جو زیادہ تر علماء نے یہ رائے لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت کیونکہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی خاص طور پہ، تو اس میں کوڈڈ ہے، اس وقت یہ مسائل آ رہا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہے دونوں چیزیں بھی ہم دیکھ لیں اور اب کے حساب سے بھی ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ جب ہدایت آ گئی، نالج آ گئی، سب آ گئی تو ایک روشنی آ گئی، لیکن یہ روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو صاف دل کا ہوگا، جو مومن ہوگا، جو اچھا مسلمان ہوگا وہ اٹھائے گا۔ اب جو منافقت کے راستے پہ چل رہا ہے، میں نے ہپوکریسی ہم نے پہلے ڈیفائن کر لی، دو طرح کی ہے۔ اب جس میں جو بھی منافقت ہے نا، تو اس کے لیے یہ روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ اندھیرا ہے۔ کیوں اندھیرا ہے؟ مطلب روشنی کی باتیں آ رہی ہیں، وہ اوپر سے سن کے ہاں کر رہا ہے کہ بھائی سامنے بیٹھ کے تو مجھے اچھا بن رہا ہے، ہپوکریسی منافقت چل رہی ہے، تو اس سے کوئی بھلا نہیں ہو رہا۔ اس کو بس ایک نہیں ہوتا کہ دیکھ رہا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اس کو صحیح چیز نظر نہیں آ رہی، اور سمجھ رہا سن رہا سب کچھ ہے پھر بھی اس کو سنائی نہیں دے رہا کہ بھائی اب آپ اچھی بات سن رہے ہیں، صحیح اور غلط کا پتہ چل رہا تو پھر بھی آپ غلط راستے پہ کیوں چل رہے جان بوجھ کے، اور سامنے آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں تو صحیح ہوں۔ تو یہ منافقت والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دی کہ ان کے لیے روشنی، آپ کو میں نے پچھلی آیت میں بھی ڈسکرائب کیا تھا کہ اللہ پہ ناراض اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اندھا گونگا بہرا بنا دیتا ہے۔ کس سینس میں؟ مطلب اب وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور صحیح بات بتا رہے ہیں، صحابیات کے ایکٹ کو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن بس ان کو ماننا نہیں ہے سپر ایگو کی وجہ سے، تو بھائی اندھے ہو گئے نا۔ گونگے کیسے ہو گئے کہ منہ سے صحیح بات کو سن رہے ہیں، بول رہے ہو، وہ لوگ اگر صحیح بات کو بولنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے، غلط بات مطلب صحیح بات سن رہے ہیں، اس کے بعد اس کو موڑ ٹروڑ کے غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور یا تو کرنا جو صحیح بات ہے اس کو آگے بتا ہی نہیں رہے۔ ایک ہوتا ہے نا آپ نے صحیح بات سن لی، کسی کا صحیح پتہ چل گیا تو اب آپ جان بوجھ کے آگے نہیں بتا رہے، کس وجہ سے؟ جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یہ سپر ایگو کی وجہ سے، یہ وجوہات ہوتی ہے نا، دل کی بیماری مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ، تو آپ نہیں بتاتے تو گونگا ہونا ہو گیا۔ اندھا ہونا کیا ہو گیا جی؟ اندھا ہونا میں پہلے کس کا، بہرا ہونا کیا ہو گیا؟ آپ اچھی سن رہے، جب بھی آپ اس کو سنی انسنی کر رہے ہیں، سن ہی نہیں رہے ایک طریقے سے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بہرے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال، جو اس طرح کے اپنے حال پہ خود رحم نہیں کرتے نا، جانتے بوجھتے، تو پھر اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اندھے گونگے بہرے، ان کے آگے ان کے حلق سے نیچے ہدایت نہیں جاتی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے سارے بیریئر، جیسے سورہ یاسین میں بھی آگے آیا ہے نا کہ ہر طرف سے ان کو آگے پیچھے سب جگہ سے بند ہو جاتا ہے، ان کو کچھ سنائی اور سمجھ نہیں آتا، سیم پھر وہی بات ہے، آیا نا ادھر، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ آ جائیے، آیت نمبر 19 کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ اور جیسے آسمان سے دروازہ زوردار مینا برس رہا ہو بارش، تو جس میں تاریکی، کڑک اور برق ہو اور کڑک اور موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں، مطلب گرج برس ہو رہی ہے اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے رہے ہوں، اللہ تو نا شکر گزاروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیں جو اب آسمان، اب یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے، آگے بھی میں 20ویں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب کبھی وہ اس کے لیے روشنی کرتی ہو تو اس میں چلتے ہیں، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی بصارت لے جاتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا منافقت کی عادتیں بھی ہم نے ڈسکرائب کری تھی کتنی ناپسند۔ اب یہ ساری مثالیں اسی طرح ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا، جب اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو جب اپنا ہی ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتا ہے۔ اب اس وقت کے لوگوں کا بھی یہ تھا کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو سب کچھ دے رہا ہے آپ۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، صحرا مکہ کو آپ دماغ میں لائیے، کیا کنڈیشن تھی؟ صحرا تھا، صحرا میں بارش برسے تو کتنی نعمت کی بات ہے کہ وہاں بارش برس رہی ہے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا،
اور آپ اتنی گرمی ہوتی ہے شہر کے اندر، تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، جب تک وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر اس سے ذرا نقصان ہو جائے تو تب یہ ایک دم پلٹ جاتے ہیں، ہائی ہائی لگ جاتی ہے ان کو. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کسی چیز، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ سسٹم پورا چل رہا ہے، سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، تب بھی ان کو ماننا نہیں ہے. نا شکرے کے شکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی شکر گزاری نہیں کریں گے. مشکل آ جائے تو ہائے ہائے لگا لیں گے، اچھی کوئی چیز آئے گی تو ان کی بھی ہوگی، میں لگا لیں گے. اس طرح کے لوگ، اور اس وقت یہ ہیبٹس تھیں. اور اس وقت آپ اپنے اوپر اگر آج کے دور میں آئینہ رکھیں تو آج کے دور میں کیا ہے، آج کے دور کا حال اس حدیث والا جو اوپر میں نے آپ کو حدیث بھیجی تھی کہ آج کے زمانے میں منافقین سے بدتر، اس طرح بدتر ہیں کہ وہ اپنی منافقت کو چھپا بھی نہیں رہے بلکہ کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں. مطلب آج آپ برائی دیکھیں کھلم کھلا کی جا رہی ہے، اور برائی کر کے مطلب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی شرمندگی نہیں، کھلم کھلا کر رہا ہے. اور کوئی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. دھوکہ دے رہے ہیں، اس میں بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں. آپ دیکھیں بیسک امانت میں خیانت کوئی بڑی بات نہیں، حلال حرام کوئی پرابلم نہیں، مطلب بیسک ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو کھلم کھلا پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل برائی کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ ہی ہو رہی ہے اور بڑے آرام سے ہو رہی ہے، اور کسی کو کوئی نہیں. اور ساتھ میں یہ کہہ دیا جا رہا ہے کیا کریں پھر، یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، چوری ہی کریں گے ہم، جھوٹ ہی بول کے کما سکیں گے، ہیرا پھیری کریں گے، پھر ہم کھائیں گے کیسے، ہم مر جائیں گے تو فلانا کا قصور ہے، اس کا قصور ہے. اوپر سے نیچے تک سب خراب ہے سسٹم ہمارا آج کا. اسی طرح عرب کا اس وقت حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوشری بن کے آئے تھے، تو جو اچھے نیک جیسے صحابیہ تھے اور اچھے نیک لوگ تھے مومن ٹائپ کے، تو وہ ایماندار تھے. لیکن ان لوگوں کو جو منافق تھے دین میں گھس رہے ہیں، اور پھر وہی منافقت آپ دیکھ لیجیے آج بھی کچھ لوگ دین میں گھس جاتے ہیں، ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال منافق کا ٹیگ اگر نہ بھی لگائیں تو ہمیں ڈرامے بازی نظر آ رہی تھی، بس نام لے لیا، اب کوئی فیم لینا ہے یا کچھ کرنا ہے واٹ ایور، ایسی حرکتیں شروع کر دیتے. تو ایسے لوگوں پہ تبصرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایسے لوگوں کا چیپٹر کلوز کر دیں. جو ہوگا وہ سامنے آ جائیں گے، غلط ہوں گے تو اسی طرح کے عمل کرتے ہوئے سامنے آ جائیں گے. تو ہمیں تبصرہ کرنے کی کہ وہ اچھے ہو گئے وہ برے ہو گئے، یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اور جو غلط راستے پہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہی چار چیزیں تو اس میں آ ہی جائیں گی نا، تو اس انسان کی فیور کرنا یا کچھ کرنا بیکار ہے. سب دین جان کے بھی آپ کے دل میں نہیں اتر رہا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے بڑی مختصر طریقے سے ابھی بیان کی ہیں. تو کہ اب آگے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، اب بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ چیز یہاں پہ مینشن رکو یہاں پہ ختم ہوا، تو آپ دیکھیں اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا. اب لوگ یہاں پہ کچھ لوگوں کو سے نکالتی ہے بھائی اللہ ان کو چاہتا تو ان کا دل پھیر دیتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے اور کنڈیشن دی ہے. میں پہلے بھی یہ جو تقدیر کا معاملہ یہ ڈسکرائب کر چکی ہوں کہ کچھ تو ایکٹ کریں گے نا آپ، انسان کے پاس چوائس ہے، اب اس کو ایکٹ کرنا ہے اس حساب سے. تو یہ جس وقت یہ آیتیں آئی تھیں اس وقت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سب اس وقت زندہ ہی تھے، اور اس وقت جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی آیتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو اگر بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں تو یہ چیز ہے. تو آپ سوچیے وہ ضد میں نہیں مان رہے نا، جبکہ ان کو یہ بات پتہ ہے صادق اور امین لفظ کا کیا مطلب ہے، ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو بلیو نہ کرنا کس چیز پہ، یہی یہودیوں کا تھا، ان کا بھی پرابلم. تو دونوں جگہ کا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا نا. تو اللہ تعالیٰ ایک سپر ایگو کا، ہمیں کیا نوٹ کرنے پہ، شیطان نے بھی سپر ایگو کیا نا، پسند نہیں کرتا. غرور کو، سپر ایگو کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. جھوٹ بولنے کی عادت کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. بےمانی کی عادت کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. گندی زبان کے استعمال کرنے والے کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ امانت میں خیانت کرنے والے کو، دھوکہ دینے والے کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. جب ایسی عادتیں اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارن کیا نا. یہ ہمیں قرآن میں اتنے کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا، تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. اگر ہم اللہ کی ہر چیز کو دیکھیں، اللہ انسان کو، اب جگہ اب نیک بندہ کوئی مشکل میں آتا ہے تو کہتا ہے اذن اللہ، اور آسان جب اس کے اوپر آسانی آتی ہے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مشکل آتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، امید باندھتا ہے، اسی میں فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا رہتا، اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. اس کو بھوکا نہیں چھوڑتا، اس کو ہر وقت اسی مشکل حالت میں نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اللہ آزماتا ہے کہ اب یہ کیا میں اتنی آزمائش دوں گا تو کیا یہ چار چیزیں اختیار کر لے گا. بیسک چار چیزیں اٹھا لینا منافقت نہیں اٹھاتا، بات ختم. اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ نہیں بولا، اس نے یہ ساری چیزیں نہیں کی، برائی نہیں کی، برائی کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوا،
छोटी मोटी चीज़ें तो इंसान से हो जाती है, लेकिन बड़ी मेजर गुनाहों से बचा रहा तो अल्लाह ताला उस इंसान को और रोशनी दिखाना शुरू कर देता है, और जो ऐसा नहीं करता उसके लिए हिदायत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये रुकू यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी तफसील से इसके अंदर हदीस भी कोट कर दी थी ताकि आपको समझ आ जाए, उससे ऊपर काफ़ी तफसील में बयान कर चुकी हूँ। देखिए आपकी कंडीशन क्या है, आप देखिए खुल्लम खुल्ला बदमाशी मैं अब के माहौल में जो रिलेट कर रही हूँ कि अब क्या हमारे हुक्मरान से लेकर नीचे तक सब गूंगे अंधे बहरे नहीं हो गए कि किसी भी चीज़ को हम नोटिस ही नहीं कर रहे, मतलब अंधेरे में डूबे हुए हैं। बुराई है तो बुराई पे अकड़ कर और बुराई के दम पर किसी शरीफ लोगों को जो है सजाएं दिला रहे हैं, मतलब जो मुजरिम नहीं है उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल के सजाएं दिलाएंगे, जो मुजरिम किसी और का किसी मासूम को फंसा के फांसी दिलवा देंगे। किसी ने कुछ नहीं किया, आपको तसल्ली है कि ये कोई चीज़ सही कर देगा या दीन का काम चला देगा या XYZ कोई भलाई हो जाएगी, वो बुरा बंदा नहीं है या बंदी नहीं है, वो अपने ईगो में अपनी बुराई के तंतने में इतने अंधे हो चुके होते हैं, अंधे गूंगे बहरे हो चुके होते हैं कि अपनी लॉस निकाल के फंसा देते हैं। जो आज हमारे मुल्क का चैप्टर देख लीजिए क्या चल रहा है, यही चल रहा है, क्योंकि हमने बुराई के रास्ते इख्तियार किए हुए। बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें इस पे कुरान को और सुन्नत को थामेंगे ना तो बड़े से बड़ा जालिम भी आएगा तो हम कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो करेंगे, एहतजाज करेंगे, कोई चीज़ करेंगे, कुछ तो होगा ना। इंसान कहेगा कि ये इतनी बुराई आज पाकिस्तान में, आप वैसे मैं अगर आम आवाम को कहूँगा उसको इतनी नज़र आ रही हैं चीज़ें कि बुराई हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे पास बुराई बहुत बुरे तरीके से आ चुकी है कि वो इतने गुरूर में डूब चुके हैं, फिरौनियत तक हमारे पास हाल पहुँच चुका है कि खुदा का खौफ नहीं। आप देखें हमें खुद नज़र आता है, हम कहते हैं कि इनको जितना कर रहे हैं और इनको अल्लाह ताला सज़ा नहीं दे रहा, मतलब ऐसे कुछ लोगों के अल्फाज ऐसे निकलते हैं, वाकई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो। आप जाएँ बहुत मुजरिमों से जो गुजरे होते हैं, जिनको गलत सज़ाएँ मिल चुकी होती हैं, किसी का बेटा गलत सज़ा में मर चुका होता है, तो क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है, ईमान बेच के दुनिया खरीदी होती है। इन्होंने सौदा किया ना अल्लाह से कि अल्लाह की हिदायत को ठुकरा के दुनिया की लग्जरी, चंद दिनों की लग्जरी को खरीदा। पैसा, यही लालच, यही हवस, यही याशी, दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश की। अल्लाह से डायरेक्ट चैलेंज लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको छोड़ देता है कि अब ये 4 दिन की ज़िंदगी में आज जो बुराई करनी है करो, और वो अपने दम पे कर रहे होते हैं। और लेकिन आप सोचें कि जैसी ही मौत होगी इनकी पकड़ बहुत सख्त होगी, तो फ़ायदा कुछ नहीं है इस चीज़ का, जितना जुल्म कर लें अल्लाह के यहाँ तो पकड़े जाएंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब नहीं है कि हम कोई कोशिश नहीं करें, हमारा काम है कुरान और सुन्नत का पैगाम फैलाना, कोशिश करना, अपनी जनरेशन को इसलिए रेडी करना कि अब भी जो गंद है वो आगे तो जाके साफ़ होना। तो कोशिश तो हमें करनी है और करते रहनी है और हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसी सिचुएशन इतनी ख़तरनाक आई हुई थी और कितने लोग नहीं मान रहे थे, कितनी मुश्किलात आई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम और सहाबियात अपना पैगाम फैलाते रहे, अपना एक्ट करते रहे। कितने जुल्म आप देखें मक्का के दौर में कितने जुल्म किए, वो सहते रहे। फिर अभी ये वाले दौर में देख लीजिए कैसी मुनाफत, कुरान के ही अल्फाजों को गलत बोला जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सब हो रहा है। और सारी चीज़ें, मतलब ये सारा चैप्टर आप देखिए हमारे लिए ये बताता है कि अपने अंदर के निफाक को बार बार ढूंढो और अपने आप को सीधे पाथ पे रखो। दीन को फैलाना है तो हर चीज़ सोचनी है, कहाँ जज्बात से एक्शन लेना है, कहाँ पोलाइट वे में एक्शन लेना है, कहाँ किस तरह लेना है। बहरहाल जालिम नहीं बनना, बुराई में नहीं पड़ना, हमें अपना पैगाम फैलाते रहना है। दिलों को फेरने वाला अल्लाह ताला, और जिसमें बहुत बुराई है ना फिर उसके दिल नहीं फेरते, वो उस टैग का मुसलमान रहता है, नाम है फलाना फलाना फलाना, वो नाम का मुसलमान रहता है अल्लाह के यहाँ। तो फिर उसको अब कितने कोशिश हमारे यहाँ हुए हैं अब तक के, तो आप देख लीजिए किस हद तक जुल्म वाले केसेस हुए। मैं एक भी मेंशन करना नहीं चाहती, लेकिन आप सबको ही पता है, सभी न्यूज़ देख रहे होते हैं कैसी चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह रहम करे। बहरहाल तो आप ये देखिए मुनाफ़त हमारे पास सर चढ़ के बोल रही है। मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे मुल्क के हालात अल्लाह ताला ठीक करे और इन जालिमों को अल्लाह ताला सज़ा दे और हमारे लिए बेहतरीन हमारे पाकिस्तान को बेहतरीन मुस्लिम मुल्क में शामिल करे और इसमें इस्लामिक लॉ और सिस्टम चले। देखिए यही एक वाहिद हल है, हमने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लिया है, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इस ग्रुप में हम सुन रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आगे बच्चों को सुधारना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी कोशिश और काविश को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।